یہ اندیکھا جہان ہے۔ میں مصر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں بیٹھا تھا، خاموش، بہت بڑا مقبرہ تھا، کچھ زیادہ مجمع نہیں تھا، چند لوگ تھے، خاموش بیٹھا، میں شیخ کو اعمال کے ہدیے پیش کر رہا تھا، تو زندگی کا ایک نظام ایسے سامنے آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام اصل ادریس تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیا انسان! ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اندیکھی دنیا کا، اندیکھے جہان کا، جس طرح میں یہ تعویذ کی بات کر رہا ہوں، جنتی تعویذ، کہ یہ ایک اندیکھی دنیا ہے، اندیکھا جہان ہے، یہ جنتی تعویذ۔ میں ان کے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ اصل مصر کے نہیں تھے، سفر کرتے زندگی کا ایک سفر گزرا، مصر تشریف لائے۔ جب مصر میں تشریف لائے تو وہاں بڑے بڑے صاحب علم اور بھی تھے، ان کی شہرت ہوئی اور ان کا ایک نظام چلا اور لوگوں میں عزت، عظمت، وقار اور شان و شوکت ہوئی، لوگ حیران تھے یہ کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لوگوں کا ہجوم اور مجمع بڑھنے لگا۔ وقت کے بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ کوئی درویش آئے ہیں، صاحب علم ہیں، اور ان کی طرف لوگوں کا بہت رجوع ہے۔ تو وقت کا بادشاہ بھی بھیس بدل کر آپ کی محفل میں آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس درویش کے دل میں کشف ڈالا، آپ نے خلیفہ وقت کی عزت احترام کرنے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی کہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کو تذلیل نہ دو، ذلیل نہ کرو، اور اس کے محاسن یعنی اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کے خامیوں کا بیان نہ کرو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بدترین مشکلہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا۔ یہ آپ نے مضمون بیان کرنا شروع کر دیا اور بہت تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے تھے، اگر آج وہ بادشاہ میرے سامنے ہوتا اور بھیس بدل کے بھی آتا تو میں اس کو کہتا، دیکھ، میں یہ فضائل اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ تو آیا ہے اور تجھ سے مجھے کوئی غرض ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یا تجھ سے کوئی عطا اور عنایت کی توقع ہے، نہیں، بلکہ اس لیے آج اس بادشاہ سے میں کہتا، یہ میرا منصب فرضی ہے، یہ فرض منصبی ہے کہ لوگ تجھے ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں، اور زندگی کا انہوں نے ایک دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ کے سامنے حق بولو، اور وہ حق کیا ہے؟ پہلے حق کی تحقیق کرو کہ حق ہے بھی صحیح، اور میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں، بادشاہ کا احترام کرو، تمہیں میں سے اللہ نے انہیں کو چنا ہے اور انہی کا احترام ہے اور انہی کی عزت ہے۔ یہ مضمون بیان کرتے رہے، آخرکار دعا فرمائی، لوگ جانے لگے تو آپ سے مصافحہ فرمایا۔ مصافحے کے بعد جب بادشاہ کا وقت آیا تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، جب لوگ چلے گئے، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا، جب آپ محفل میں آئے تھے تو آپ کے دائیں بائیں ایک درود پاک کا نور تھا، وہ مجھے نظر آئے۔ دیکھیں، ہر خوشبو کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، سندل کی خوشبو ہے، چمبیلی ہے، فواکہ ہے، عود ہے، شمامت العنبر ہے، مشک ہے۔ خوشبو کہتے ہیں، عام خوشبو ہے، لیکن ہر خوشبو کی تو اپنی خوشبو ہے، ہر عطر کی اپنی خوشبو ہے۔ اسی طرح ہر عمل کی اپنی خوشبو ہے، درود پاک کی اپنی ہے، ذکر کی اپنی ہے، کلمے کی، اخلاص کی، قل ہو اللہ کی۔ آج ہماری صورت قل ہو اللہ کی ہے، جو 10 صورتیں 10 راز ہم قل ہو اللہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ہر عمل کی اپنی خوشبو ہے۔ فرمایا، آپ کے ارد گرد میں نے خوشبو سنا تھا کہ جو اس وقت کا بادشاہ ہے وہ بہت درود پاک پڑھتا ہے، سنا تھا، اور اس درود پاک کا نور اس کے اندر رگ رگ میں موجود ہے۔ کہا، جب آپ آئے تو فوراً میں نے محسوس کیا کہ اتنا زیادہ نور تو اس بادشاہ کا ہی ہو سکتا ہے، وہ بھیس بدل کے میری محفل میں آیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس مضمون کو آج آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس نے کہا، کوئی عطا عنایت؟ فرمایا، ایک عطا عنایت چاہیے۔ کہا، ضرور پورا کروں گا۔ کہا کہ مجھے آخری وقت میں کلمہ دے دو۔ کہا، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔
وہ تو میں آپ سے لینے آیا ہوں۔ تو کہا پھر منگتا دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود مانگتا ہے، مجھے کیا دے گا؟ مجھے تو آخری وقت میں کلمہ چاہیے، اگر یہ عطا عنایت کرنی ہے تو مجھے دے دے۔ یہ کائنات سربستہ رازوں میں ہے، اس کے راز فقیروں اور درویشوں کے ساتھ یہ راز موجود ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر پاتے، کن فی دنیا غریباً، دنیا میں ایسے چل تجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے، کوئی دکاندار کہے کوئی ایماندار کہے، اور اسی طرح زندگی کا سفر طے کر کے چلے جائے۔ یہ جو نقش آپ کے سامنے میں نے اس روحانی محفل میں اتوار کو تھی، یہ جو نقش میں نے جنتی نقش، پہلے بھی ہم نے اس کو عبقری میگزین میں چھاپا ہے، 2013 میں چھاپا ہے، پھر چھپا ہے۔ اس کو تفصیل سے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بہت طاقتور چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں ایک جگہ اندرون شہر میں افسوس کرنے گیا ایک فوتیدگی پہ۔ جب وقت ملتا ہے ضرور جاتا ہوں، شادیوں خوشیوں پہ نہ جاؤں، لیکن جہاں جاتا ہوں نہ جا سکوں مجبوری ہوتی ہے۔ تو وہاں چھوٹے سے گھر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک دم ہے اور وہ بیماریوں پہ تکلیفوں پہ یا دم کرتے ہیں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ آج تک کسی کو دیتے نہیں۔ کہنے لگا تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے کسی نے یہ بخشا تھا، یہ عطا کیا تھا، اور میں لوگوں کو دم کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کہا کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ اور یہ عام ریت روایت ہے، یہ عام نظام ہے کہ کسی کو نہ دیا جائے، عام ریت روایت ہے، مجھے حکم نہیں کسی اور کو دینا۔ اگر جس نے آپ کو دیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ آگے کسی کو نہ دینا تو یہ تو خیر امت کی آخری طبقے تک تو نہیں چلے گی، آخری انسان تک تو یہ خیر نہیں چلے گی، پھر یہ خیر تو یہیں کی یہیں دفن ہو جائے گی۔ میرے حضور میرے کملی والے اگر خیر کو آگے چلایا ہے تو امت اور انسانیت کو یہ خیر پہنچائی ہے، اور میرے حضور نے اس خیر کو آگے چلایا ہے تو امت اور انسانیت کو یہ خیریں دی ہیں۔ آج وہ راز ہمارے سامنے راز نہیں رہی، پھر اسی طرح آل رسول نے، اصحاب رسول نے، محدثین فقہا، اولیاء صالحین نے اس راز اور خیر کو آگے سے آگے بڑھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ وعدے، یہ عطائیں، یہ بخشش یہ ملتی رہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ دیکھیں وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے، پر وحی کی برکات قیامت تک چلے گی۔ پھر لفظ سنیں، وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے، پر وحی کی برکات قیامت تک چلے گی، اور قیامت تک وحی کی برکات زندہ اور تابندہ رہیں گی۔ ان وحی کی برکات میں ایک یہ تعویذ بھی ہے، ایک یہ نقش بھی ہے، ان وحی کی برکات میں، جیسے وحی کی برکات میں سورۃ اخلاص ہے۔ میں نے آپ کو سورۃ اخلاص کے کئی عمل بتائے، بہت دنیا کرتی ہے۔ 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جائے۔ جتنا بھی کوئی پریشان ہے اولاد کی طرف سے، میں نے اس کو بہت تجربے کیے اور بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ جس کی اولاد اس کے حق میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، اور اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے، اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے، وہ 2 تسبیح پڑھ کے حضور عمر کو ہدیہ کرے اور ان کو عرض کر کے حضور توجہ فرمائے، دعا فرمائے، توجہ فرمائے، دعا فرمائے، ایسا کہنا شرک نہیں ہے، ایسا کہنا گناہ نہیں ہے، دعا فرمائے، توجہ فرمائے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر اپنے درہ فاروقی جو درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس سے ٹھیک کریں۔ میرے پاس کئی واقعات آئے کہ بچہ رات کو، جوان رات کو چیخنے لگا، ہائے ہائے کوئی چیز مجھے مار رہی، کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی چیز ہے ایسے لگتی ہے، اور کہتے ہیں کہ تو ہماری بات نہیں مانتا۔ واقعات ہے،
اور ہوئے ہیں اور ہوں گے اور ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ جو ارواح ہوتی ہیں، یہ بھی اب لاہوتی نظام بتا رہا ہوں، یہ بھی مالکوتی نظام بتا رہا ہوں. یہ جو ارواح ہوتی ہیں، ان کو جب اعمال کا ہدیہ دیا، اعمال کا ہدیہ دیا جائے ارواح کو، خوش ہوتی ہے. فرمایا جتنی نیک روحیں ہیں وہ قندیلوں کی طرح، فانوس کی طرح، قندیلوں کی طرح، فانوس کی طرح اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی رہتی، عرش کے ساتھ لٹکی رہتی ہے. جب ان نیک ارواح کو ہدیہ پہنچاتے ہیں تو چونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں، تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ایک بندہ ہے بہت دکھیارا، بہت غم کا مارا، بہت حالات کا ستایا ہوا. یا اللہ اس بندے پہ ترس کھا، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اور یا اللہ اس بندے کی مشکل حل فرمائے. تو اللہ پاک جل شانہ ایک نیک ارواح کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ جو ہمارا ذکر خاص ختم خواجگان ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اولیاء صالحین کے تجربات میں یہ پڑھ کے پھر ان ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں میں تاثیر ملتی ہے، اور دعاؤں میں طاقت ملتی ہے، اور واقعتاً ملتی ہے. اس کے اندر بہت طاقت ملتی ہے، بہت تاثیر ملتی ہے، اور بہت کمال ملتا ہے. اولاد کے لیے، بے اولادی کے لیے میں اکثر بتاتا ہوں کہ 2 تسبیح پڑھ کے، 2 انبیاء ایسے ہیں، ابراہیم اور حضرت زکریا، جن کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی، جن کو بظاہر کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اولاد ہو سکے. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، ان کو ہدیہ کریں. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے ان کو ہدیہ. اور بات وہ ایسا ہوا ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی اور جن کی اولاد میں مسائل ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی دعائیں، ان کی توجہات، اس کی تاثیر ملتی ہے. سورۃ اخلاص کی برکات کا حصہ ہے. ہم 10 صورتیں بیان کر رہے ہیں، 10 صورتیں، 10 راز. آج سورۃ اخلاص ہے، یہ اس کی تاثیر بیان کر رہا ہوں. میں ایک درویش کے پاس گیا، انہوں نے مجھے اپنی تسبیح دی. وہ کیا کرتے ہیں، تسبیحاں بہت ساری اپنے پاس رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، پھر وہ بندے کو دے دیتے ہیں، اگلی اٹھا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری پڑھی ہوئی ہے. سچ ہے، واقعی پڑھی. فرمانے لگے یہ میری پڑھی ہوئی ہے تسبیح، لیکن ایک وعدہ کریں، اس پہ 2 تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ ضرور پڑھا کریں. اور کہا کہ یہ شاندار اور جاندار عمل ہے، آپ کو ہر زندگی کی مشکل میں، زندگی میں، روحانیت میں، اور کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھیں. 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھیں. کبھی نہ کبھی اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو، ایک بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں. صرف ایک بار، صرف ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونڈ پورہ میں کچھ دن رہا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے. ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے.
کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا، مسلط کیا. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی. بیچارہ حالات کا ستایا مرا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں. شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دہرائیں. توجہ سے دہراتے جائیں، دہراتے جائیں، دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، غور سے سنیے گا. پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی ہے. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے. بچے کو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے. بچہ کبھی نہیں بولے گا، گاں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا. کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے، پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا. حقیقت کہہ رہا ہوں،
میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو، بندہ ہو، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ، دل پہ، دل پہ۔ پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے، اور دل سے، اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا، 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 دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنووں کے اندر چلا کیا، ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے، اس کو ہمارے بر صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں، اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے۔ میں نے بخارا کے اندر دیکھا، اور کئی جگہ دیکھا، ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں، ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں، نیچے جا کے پانی بھرنا، ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر۔ اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں، یا پھر کیا کیا، کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر، اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا، اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا، تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی، رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی، میں نے خود دیکھا، کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں، ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے، جاگ رہے، اور کوئی آواز نہ جائے۔ اچھا ایسا کرتے رہے، کرتے رہے، میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہم اگر مشق کریں، جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں، کبھی گھر کی تنہائیوں میں، کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں، اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرا۔ اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں، صمد میں نقطہ نہیں، یہ حروف صوامت ہیں، یہ بے نقطہ حروف ہیں، اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، بہت کمال بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب اس وظیفے کو اٹھائیں، اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں۔ آپ کو ایک حیرت ہوگی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے۔ جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے، جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے، اور دوائیں پڑھتا ہے، کہتے ہیں بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں یہی ٹھیک ہے۔ اسے پتہ ہے یہ اس جسم کے مطابق، اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے، عین تندرستی ہے۔ اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے، اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے،
تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف عطشی کتنے ہیں، خاکی کتنے ہیں، آبی کتنے ہیں، بادی کتنے ہیں، سوامت کتنے ہیں،